ہوں علماس بانو اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیز نیوز کا پروگرام ہمارے مہمان. اور دوسرے حصے میں بات کریں گے ہم ذہنی مسائل اور ان کے علاج کے حوالے سے. آئیں اب ہمارے نفسیات محمد عثمان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ. اچھا، میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ ذہنی مسائل کا شکار ہے، نفسیاتی پرابلمس کا شکار ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں مطلب وہ ان چیزوں کو اپنے مسائل کو سر پہ سوار کر لیتے ہیں؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ذہن ٹھیک تو سب ٹھیک. اگر ذہن ٹھیک نہیں ہے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. ہمارے جتنے بھی اعضاء ہیں، جسمانی اعضاء ہیں، اگر ذہن ہمارا ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہوگا تو ہماری کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہوگی. جیسے آپ نے ڈاکٹر فیاض احمد بدار صاحب سے بات کی کہ معدہ کی امراض کیسے پھیل رہی ہیں اور اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. اگر سائیکولوجیکل پرابلم دیکھا جائے تو جب سائیکولوجیکل پرابلم سٹارٹ ہوتا ہے کسی انسان کو تو سب سے پہلا جو ہوتا ہے نا افیکٹ پڑتا ہے وہ معدے پہ ہی پڑتا ہے یا اس کے مائنڈ کے اوپر پڑتا ہے. کہ ایک بندہ جب ہوتا ہے نا وہ سٹریس لیتا ہے، سٹریس بڑھتا بڑھتا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. جب ڈپریشن سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ اس کا جو ذہن ہوتا ہے نا وہ باتوں میں الجھ جاتا ہے. وہ ہر بات کے بارے میں سوچنا سٹارٹ کر دیتا ہے، میں یہ کر لوں گا یا میرے ساتھ یہ ہو جائے گا. وہ پریشان رہنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، اداسی چھا جاتی ہے، اس کے چہرے مرجھا جاتے ہیں. ہر وقت وہ ٹینشن میں رہتا ہے. جب وہ ٹینشن میں رہتا ہے سب سے پہلے جو ہے نا اس کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. جو سلیپ پیٹرن اس کا ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. وہ پورے طریقے سے اپنی نیند پوری نہیں کر سکتا. جب وہ نیند پوری نہیں کر پاتا تو ایٹومیٹیکلی ایفیکٹ آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہماری باڈی کا جتنا بھی کنٹرول ہے وہ ہمارے مائنڈ کے ساتھ ہے. اگر ہمارا مائنڈ سکون میں ہے تو ہماری باڈی کا سارا پارٹ سکون میں ہوگا. ڈائجسٹو سسٹم جو ہمارا ہوتا ہے اس کا بھی تعلق جو لنک ہے وہ ہمارے مائنڈ کے ساتھ ہے. تو اس وجہ سے معدے کے جو امراض جتنے بھی ڈسٹرب ہوتا ہے یا جو بھی ڈیزیز سٹارٹ ہوتی ہیں وہ اسی وجہ سے ہی سٹارٹ ہوتی ہیں. اگر ہم بات کریں کہ سائیکولوجیکل پرابلم بڑھ کیوں رہی ہے ہمارے علاقے میں، اس کی مین وجہ یہی ہے. سب سے پہلے تو غربت اور مہنگائی. لوگوں کو مہنگائی نے سوچنے پہ مجبور کر دیا. اگر ایک بندے کے 5 یا 6 بچے ہیں تو میں اس کے کھانا پینے کا معاملات کیسے دیکھوں یا ان کی اسٹڈی پہ کیسے فوکس کرواؤں. کیونکہ اسٹڈی پہ بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں. بچے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کالجز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا اسکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں. تو اسی سٹریس کو لے کے، کیونکہ بچے ہر کسی کو پیارے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بچے کسی کو پیارے نہیں ہیں. وہ اپنے بچوں کا پین جو وہ پین لے رہے ہوتے ہیں وہ ایک ڈپریشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے نا ایک اچھا مستقبل دکھائیں. یہ تو ہوگی بڑوں کی بات. اگر ہم نوجوان طبقے کی بات کریں تو وہ زیادہ تر سٹریس میں سب سے پہلے آتے ہیں، اور سٹریس کے بعد وہ ڈپریشن، انگزائٹی اور بہت ساری امراض ہیں سائیکولوجیکلی، وہ پھر اس کی طرف جاتے ہیں. اگر ہم فار ایگزامپل بات کریں کہ وہ نوجوان طبقہ کس طرح سے جاتا ہے ڈپریشن میں، جب وہ اسٹڈی کرنے، اگر موسٹلی جو ڈپریشن میں ہماری ہوتی ہیں وہ فیمیل بہت زیادہ ہوتی ہیں ڈپریشن میں. کیونکہ اگر ایک ہماری فیمیل یونیورسٹیز میں یا کالج میں پڑھنے جاتی ہیں تو ان کو بہت سارے مسئلوں کا جو ہے نا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر بچی جامپور سے ڈی جی خان غازی یونیورسٹی میں پڑھنا جاتی ہے تو جامپور سے ڈی جی خان تک پہنچتے ہوئے پتہ نہیں وہ کتنے مسائل سے گزر کے جاتی ہے. وہ سٹریس لیتی ہے. اگر وہ سٹریس وہ لے کے تو آ گئی، اگر وہ اپنے گھر والوں کو بتانا چاہتی ہے تو وہ ایک پریشانی کا عالم اس کے اوپر چھا جاتا ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہے تو میں گھر والوں کو کیسے بتاؤں. وہ تو سارا بلیم جو ہے وہ میرے اوپر آ جائے گا. اور یہ اس کی ہوتا بھی ایسا ہے ہمارے علاقے میں. اگر کوئی آ کے ان کو اپنی ریزن بتائے تو وہ کہتے ہیں نہیں، اس میں آپ کی غلطی بھی ضرور ہوگی. اسی ڈر کی وجہ سے، اپنی اسٹڈی چھوڑنے کے ڈر کی وجہ سے وہ بیچاریاں گھر میں آ کے بتاتی نہیں ہیں. ایک وہ سٹریس وہ اپنے مائنڈ میں بٹھا دیتی ہیں گھر والوں کا، دوسرا آنے جانے کا، یا جو ان کو پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں وہ سٹریس بھی وہ اپنے اندر بٹھا لیتی ہیں. اور اسی سٹریس کو بڑھتے بڑھتے وہ ڈپریشن میں جو ہے نا چینج ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ جو جنریشن گیپ ہے لیکن اس کو کم ہی ہوا ہے. کیسے مطلب؟ جنریشن گیپ جو ہے
ڈیوریشن گیپس آپ کس حوالے سے مطلب کہہ رہی ہیں؟ پیرنٹس اور بچوں کے درمیان جو جنریشن گیپ پہلے تھا اب تو کم ہی ہوا ہے، زیادہ نہیں نہیں، ابھی بھی ویسے ہی ہے. وہ نہیں بتا سکتے ہیں اس کی کیا ریزن. دیکھو وہ آپ جیسے آپ مجھ سے وہ پوچھ رہی ہیں نا، وہ اپر لیول کی بات ہے کہ وہ فریلی اپنے ماں باپ کو، اپنے پیرنٹس کو بتا سکتے ہیں. یہاں پہ اگر وہ بتاتی ہیں تو وہ اس میں اگلے بندے کا وہ قصور نہیں گنتے کہ اس بندے کا قصور ہے. نہیں، وہ اپنے بیٹی یا بچے اپنے بیٹے کو کہیں گے نہیں اس میں آپ کی انوالومنٹ لازمی ہے، آپ نے کچھ کہا ہوگا تو اگلے بندے نے آپ کو کوئی رسپانس دیا ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. یعنی ماں کے حوالے سے عدم تحفظ ہے گھر والوں کی طرف سے. دیکھو سب سے مین بات تو یہی ہے، اگر آپ نے بچوں کو ڈپریشن سے نجات دلانی ہے، ڈپریشن میں ان کو نہیں ڈالنا، تو اپنے بچوں کے ساتھ کوآپریٹ کرنا پڑتا ہے. اپنے بچوں کو فری ہینڈ دیں، دوستانہ طور پر ان سے پوچھیں بچے آپ گئے تھے آج، آپ کے ساتھ کیا ہوا، کیا پڑھایا آپ نے، کیسے، مطلب ایک غصے کے انداز میں نہ پوچھیں. ایک ماں کا بھی حق یہی ہے اور باپ کا بھی حق یہی ہے کہ پیار سے اپنے بچے مطلب ان کو فریلی رکھیں، ان سے ہر ان کی بات ان سے شیئر کریں، اپنی بھی بات شیئر کریں. جب وہ ماں باپ اپنی بات شیئر کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو بچے آٹومیٹیکلی ان سے شیئر کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ ایک فرینکلی جو ماحول بن جاتا ہے، تو اس سے ڈپریشن کی نجات ہو سکتی ہے. تو اس کے علاوہ جو ڈپریشن یا باقی بہت ساری امراض ہیں، لیکن جو پھر ایک یہ پرابلم آ جاتی ہے اگر کوئی بندہ سٹریس میں یا انگزائٹی کے ساتھ ہمارے پاس آتا ہے، تو پہلے تو اس وجہ سے نہیں آتا کہ اگر ہم کسی ماہر نفسیات یا سائیکالوجسٹ یا ہمارے MBBS ڈاکٹر اس کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے سکیٹرسٹ، کہ اگر ہم ان کے پاس جائیں گے تو لوگ ہمیں کہیں گے کہ یہ پاگل ہے. یہ جنوبی پنجاب والی سائڈ پہ یہ ذرا ہاں، جنوبی پنجاب میں کنسیڈر بھی یہی کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، میں آپ کو چلو اس کا تھوڑا سا ٹچ دے دیتا ہوں، کہ غیبی آوازیں سنائی دینا، یہ سائیکولوجیکلی ہوتی ہیں پرابلم ڈیلوژنس، ٹھیک ہے. اور دوسری ہوتی ہیں ہلوزینیشنز، غیبی آوازیں سنائی دینا یا کوئی غیبی چیزیں دکھائی دینا، یا ڈیلوژنز یہ ہوتے ہیں کہ شک و شبہ کرنا، کہ بندہ کسی کے اوپر شک و شبہ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. تو موسٹلی ہمارے جنوبی پنجاب میں یہی ہوتا ہے کہ اس کو کوئی جنات کا سایہ ہو گیا ہے، لیکن اس طرح کا کوئی نہیں ہوتا. یہ اس کے سٹریس ہوتے ہیں، سائیکولوجیکلی پرابلمز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ سمٹمز آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو اس سے ماہر نفسیات ہم یہ ان کے پھر ہم جو ہے نا باقاعدگی سے سیشنز لیتے ہیں، ان کو سائیکو ایجوکیٹ کرتے ہیں، ان کی بیماری کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ یہ آپ کو سائیکولوجیکلی پرابلمز ہیں، آپ اس طرح ہمارے پاس ویک میں 1 دن یا 2 دن آپ ہمارے پاس آیا کریں. ہم ان کی سیشنز لیتے ہیں اور ہمارے سائیکولوجیکلی ٹیسٹ ہوتے ہیں، سائیکولوجیکلی ٹیسٹ سائیکومیٹرک ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو ہم وہ ان کے اوپر اپلائی کرتے ہیں. پوچھنا چاہوں گی کہ یہ بتا رہی ہیں کہ غیبی جو چیزیں نظر آتی ہیں، کیا ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا؟ ہاں جی، یہ فالز ہوتی ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. کیونکہ یہ بات پھر ہم اگر اس کو مزید پڑھیں گے نا، یہ کسی دن ہم آپ کو مزید اس ایک ٹاپک کے اوپر انوائٹ کریں گے، دیکھیں گے، اپنے ناظرین کو بھی بتائیں گے. یہ ہوتی ہے شیزوفرینیا ڈس آرڈر، یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، پھر ہم اس کو ڈیٹیل میں کسی دن بتائیں گے. پھر ان کو کلیئر ہو جائے گا کہ اس طرح کا کوئی چیزیں نہیں ہوتی، یہ ایک سائیکولوجیکلی پرابلمز ہوتے ہیں. آج کل جو رزلٹ آ رہے ہیں بچوں کے، کچھ بچے مطلب زیادہ نمبر لے رہے ہیں، کچھ کم لے رہے ہیں، کچھ فیل ہو رہے ہیں، اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ کورس کے بچہ غائب بھی ہو گیا ہے، تو یہ کیا وجوہات نظر آتی ہے اس کے پیچھے، کیوں ہو رہا ہے ایسے؟ یہ اگر ہم پہلے اس کی وجوہات دیکھیں تو یہ ماں باپ کا سٹریس ہوتا ہے بچے کے اوپر، پریشر دیتے ہیں. ہاں پریشر دیتے ہیں. اب ہر بچہ یا ہر بندے کا ذہن ایک طرح کا نہیں ہوتا، IQ لیول ان کا ایک طرح کا نہیں ہوتا، ہر بندے کا IQ لیول مختلف ہوتا ہے. اور ہر بچے کا IQ لیول اس طرح کا بھی نہیں ہوتا کہ اگر اس کے بایو میں نمبر زیادہ آ رہے ہیں، کیمسٹری میں کم آ رہے ہیں، میتھ میں زیادہ آ رہے ہیں، کیونکہ ایک چیز ہے اس کی جو رہ جاتی ہے، اس کا مائنڈ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا یا اس کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی. ہم اس کو پریشرائز کرنے کی بجائے اس کو کہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر آپ کو ایک سبجیکٹ نہیں آ رہا، آپ باقی سبجیکٹ پہ کنسنٹریٹ کریں، وہاں سے آپ یہی کوشش کریں آپ اس کو پاس کریں. جو آپ کے نمبر کی پرسنٹیج ہے، آپ دوسرے جو سبجیکٹ آپ کے پاس ہیں ان سے آپ پورے کریں. نہیں، لیکن نہیں، ہمارے علاقے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ سبجیکٹ آپ کو نہیں آتا تو آپ کو آتا کیا ہے؟
لیکن یہ بات ضروری نہیں ہے. اگر ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو جو باقی 5 سبجیکٹ ہیں یا 6 سبجیکٹ ہیں وہ بھی متاثر ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں, اور بچے کا جو مائنڈ ہے وہ بالکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے, اور وہ ڈپریشن کی طرف چلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ ڈپریشن بھی ایسا چلتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اور جب رزلٹ آتا ہے, کیونکہ دیکھو بچہ تو پہلے آلریڈی ایک سبجیکٹ میں کمزور تھا یا 2 سبجیکٹ میں کمزور تھا, اس کی نہ ٹیچر نے حوصلہ افزائی کی کہ بچے کچھ نہیں ہوتا, اگر یہ آپ کا میتھ ہے یا فزکس ہے یا کیمسٹری کوئی جو بھی سبجیکٹ ہے اگر وہ آپ کا ویک ہے تو آپ دوسروں پہ زیادہ کنسنٹریٹ کریں, آپ اس پہ بھی کنسنٹریٹ کریں, لیکن ایسا کریں کہ آپ اس میں سے نمبر نکالیں اور اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ دوسرے جو آپ کے سبجیکٹ ہیں اس سے نکالیں. دیکھو اگر ایک 60 نمبر کا پیپر ہے, اس کے 60 میں سے 60 آ جاتے ہیں, اگر اس میں ایک میں اس کے 40 آ جاتے ہیں, 50 آ جاتے ہیں, وہ کور ہو جاتے ہیں. لیکن نہیں, اگر ہم نے یہ کہا کہ آپ کو کیمسٹری آنی چاہیے, میتھ آنی چاہیے, تو بچہ اس پہ کنسنٹریٹ کرے گا, باقی سبجیکٹ جو اس کے اچھے تھے وہ متاثر ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اور اسی چیز کو لے کے پھر بندہ ڈپریشن میں, بچہ جو اسٹوڈنٹ ہمارا ہوتا ہے وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. پھر اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں اب گھر والوں کو کیسے منہ دکھاؤں گا, محلے والوں کے ساتھ کیسے سامنا کروں گا, ٹیچر کے پاس کیسے جاؤں گا. تو اس کا دماغ جو گھومنا سٹارٹ ہو جاتا ہے, اور یہ جب گھومنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بہت سارے تھاٹس آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ میرا تو دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے, یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا, میں لوگوں میں کیسے بیٹھوں گا, اپنے ماں باپ کو کیسے منہ دکھاؤں گا, اپنے ٹیچر صاحب کو کیسے منہ دکھاؤں گا. ہاں, وہ پھر نیگیٹو تھاٹس آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. جب نیگیٹو تھاٹس آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس کو سوسائڈ کی طرف لے جاتا ہے. لیکن خدا را اپنے بچوں کو ان چیزوں سے محفوظ رکھنا چاہیے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. بچوں کی ذہنی نشوونما کے حوالے سے آپ والدین کو کیا مطلب پیغام دینا چاہیں گے؟ وہ تو میں نے سب سے پہلے کہا ہے کہ ذہن ٹھیک سب ٹھیک. ماں باپ پیرنٹس جو ہوتے ہیں اپنے بچوں کو اس طرح کی کوئی چیزیں نہ دیں, سٹریس نہ دیں, تو وہ نشوونما کی طرف ہی جائیں. بچوں کی ذہنی نشوونما کے حوالے سے آپ والدین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ میں والدین سے یہی میری ریکویسٹ ہوگی ان سے کہ اپنے بچوں کے ساتھ فرینکلی رہیں اور ان کی ہر بات فرینک ہو کے سنیں, فرینڈز ہو کے سنیں, اور ان کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کو سنیں اور ان کو پیار سے بیٹھا کے اپنے ساتھ بٹھا کے ان کو سمجھائیں کہ بیٹا آپ اس طرح سے کر لیں, آپ اس طرح سے کر لیں, تو وہ سمجھ جائیں گے. لیکن جب ہم غصے کے انداز میں بچے کو کہتے ہیں تو وہ کبھی بھی نہیں مانتا کوئی بات, الٹا وہ ڈپریشن کی طرف جائے گا اور ماں باپ کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنے گا. اس کے لیے جو بن رہی ہے لیکن ماں باپ کے لیے بھی بنے گا. اور اس سے اچھا یہی ہے کہ ماں باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ پیار سے اور ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے اور ان کو ہر چیز پیار سے سمجھا کے ان کو یہ ساری چیزیں بتانی چاہیے تاکہ بچہ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب نہ ہو اور وہ ہر چیز کو پراپرلی آگے لے کے چل سکے.